واٹر، الماء، یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اس کے اندر اتنی بڑی قدرت ہے، اور اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی حقانیت ہے، بہت کچھ چھپا ہوا ہے اس میں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو جو زندگی دی وہ پانی سے دی۔ اگر پانی ہے تو زندگی ہے، پانی نہیں تو زندگی بھی نہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے وجود دیا، پانی سے اس کا تعلق رکھا۔ بڑی زبردست ایک بحث چل رہی ہے، بڑی مزیدار۔ پانی ٹھنڈا پینا چاہیے یا گرم پینا چاہیے؟ گرم پینا چاہیے، نیم گرم پینا چاہیے، ٹھنڈا پینا چاہیے؟ گرم اور ٹھنڈے میں سے زیادہ تو لوگ گرم کہہ رہے ہیں یہاں پہ۔ اور نبی علیہ السلام کھانے پینے میں بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے جو آ گیا، لیکن ٹھنڈا پانی کا آپ اہتمام کرتے تھے۔ 36 میل دور سے آپ کے لیے پانی آتا تھا، 36 میل دور سقیہ ایک مقام ہے، وہاں سے پانی آتا تھا نبی علیہ السلام کے لیے، اور قریب کے کنوؤں کا بھی، بعض کنوؤں پہ جا کے آپ پانی پیتے تھے۔ پھر یہ پانی میرے اور آپ کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں۔ اب اللہ کی رحمت اس میں دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں بسایا، اور زمین میں خشکی کم اور پانی زیادہ، جو ہر انسان کی، ہر جاندار کی ہر وقت کی ضرورت۔ پانی کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور پینے کا طریقہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی پسند تھا۔ دنیا اور آخرت میں مشروبات کا سردار پانی ہے۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے، بھئی جوس نہیں یار، پیے جوس پی کے نا فیڈ اپ ہو گیا، اب نہیں پیا جاتا۔ کوئی بھی چیز کے بارے میں مل جائیں گے، یار بہت پی لیا۔ پانی کے بارے میں آپ کو 100 سال کا بوڑھا بھی نہیں ملے گا، یار پانی پی کے تنگ آ گیا ہوں۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ برکت والا اور سب سے اچھا پانی کون سا ہے جی؟ آپ نے فرمایا آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اسی کے لیے وہ مفید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیلو کی مسواک بڑی پسند تھی۔ آج جب یہ پیلو کے حوالے سے مختلف ڈاکٹروں کو، خاص طور سے ڈینٹسٹ کو میسیجز کیے اور معلومات لیں کہ بھئی بتائیں دانتوں کے حوالے سے، تو کچھ نے کچھ بتایا اور کچھ نے تو یہ کہا ہم نے تو زندگی میں کبھی استعمال ہی نہیں کی مسواک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کبھی میدا نہیں کھایا۔ جو کے اندر فائبر کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، قبض کو ٹھیک کرتا ہے، کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے، بلڈ شوگر کو یہ کنٹرول کرتا ہے۔ جو لوگ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں، وزن کم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا وزن کم کرنے میں یہ مدد کرتا ہے۔ انسان کا جو ڈائجیشن، یہ جو نظام ہاضمہ انہضام، اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کا پانی پینا، جو کو ابال کر اس کا پانی پینا، یہ بہت ساری جو کڈنی کی انجریز ہوتی ہیں نا، کڈنی کے بہت سارے مسائل کو یہ دور کر دیتا ہے۔ صحت کے حوالے سے بیانات چل رہے ہیں، تو ایک بات کی وضاحت جو بہت ضروری ہے کہ جو بھی غذائیں یہاں بتائی جا رہی ہیں، یا جو ان کے فوائد بتائے جا رہے ہیں، یا ان کے اثرات بتائے جا رہے ہیں، یہ کچھ ذاتی تجربے کی بنیاد پہ، مشاہدے کی بنیاد پہ، کچھ کتابوں کو دیکھ کر ہیں، اور کچھ ڈاکٹروں سے اور مختلف لوگوں سے پوچھ کر ہیں۔ ہر آدمی اپنی صحت کا خود خیال رکھے، اور ان میں سے کسی چیز کو استعمال کرنا ہو، چھوڑنا ہو، تو وہ اپنے ڈاکٹر سے، طبیب سے رابطے میں رہے۔ ایسا نہ ہو کہ جی حضرت صاحب کے بیان میں سنا تھا تو بس پھر ہم نے یہ کر لیا اور یہ اچھا ہو گیا، یا یہ برا ہو گیا تو ذمہ دار حضرت صاحب ہو گئے۔ نہیں، اپنی فکر خود کریں۔ انسان ڈاکٹر سے، معالج سے مشورے میں رہے، بہت اچھا، اور ہر انسان اپنے بارے میں خود بھی فکر رکھ سکتا ہے کہ بھئی کیا کھا رہا ہوں، جو میں کھا رہا ہوں اس سے فائدہ مجھے ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ یہ کھانا کھا کے، یہ چیز کھا کے طبیعت میں بھاری پن محسوس ہو رہا ہے، اور یہ چیز کھا کے طبیعت فریش محسوس ہو رہی ہے، کیا محسوس ہو رہا ہے؟ تو اس کو ہم خود بھی غور و فکر کیا کریں، پھر ہی بات انشاءاللہ تعالیٰ صحیح بنے گی۔ ہمارے قاری عبدالجلیل صاحب ہیں، ماشاءاللہ 20-25 سال سے آتے ہیں، اور ایک سے بارہ روز کوشش ہوتی ہے ان کو میں سناؤں۔ مطلب چند دن سے ایک تبدیلی کیا آئی کہ میں نے اپنے کمرے میں، ہیڈ آفس کے کمرے میں بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے اور کھجور رکھی ہوئی ہے۔ خیر مہمانوں کے لیے رکھا، اپنے لیے رکھا۔ اب قاری صاحب آئے ایک دن، کہنے لگے جی لائیں جی، یہ سامنے رکھ دیں، رکھ دیا۔ اب 1 سے 12 سنانے میں لگتے ہیں کوئی 20 منٹ۔ اب 20 منٹ تک قاری صاحب کھائے جائیں، اب وہ جلدی ختم ہونے لگے، تو وہ خیر ڈبہ ختم ہو گیا، اور میں بھی کھاتا ہوں اور بھی کھاتے ہیں، تو میں نے کہا ارے قاری صاحب تو بالکل ہی فری ہو گئے۔ تو
اگلی دفعہ ڈبہ جب بھر کے آیا نا وہ جو جار جو ہے، پھر جناب اب میں نے کہا میں نے قاری صاحب کو خود پیش نہیں کرنا، سوچا ایسے خیالات آ جاتے ہیں نا، اچھے بھی برے بھی، میں نے خود پیش نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا جی دے دیں مجھے، میں نے دے دیا۔ تکلف تو کسی قسم کا ہے ہی نہیں، بہت پرانا ساتھ ہے۔ اچھا پھر جب دونوں جار ختم ہو گئے نا، کھجور کے بھی اور چنے کے بھی، چنے وہ زیادہ کھاتے ہیں، میں نے کہا اب بھروانے نہیں میں نے، تو ایک دن بھروانے کے لیے میں نے کسی کو نہیں کہا، تو اگلے دن کسی کو بلا کے کہا بھائی بھروا کے لاؤ، کیا بات ہے؟ تو پھر وہ کھاتے تھے الحمدللہ۔ پھر ایک دن انہوں نے خود مجھے ایک بات بتائی، یہ کوئی 8-10 دن گزرے، 15 دن یوں گزرے ہوں گے، پھر ایک بات بتائی۔ اب جب وہ آتے ہیں سب سے پہلے ان کے سامنے رکھتا ہوں جناب یہ بسم اللہ کریں۔ تو کیا بتائی انہوں نے بات؟ انہوں نے کہا کہ میں شوگر کی 2 گولیاں لیتا تھا، 1 رہ گئی، یہ جب سے چنے میں نے یہاں کھانے شروع کیے تو میری صحت میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے کہا پھر ڈاکٹر سے بھی پوچھا، بتایا؟ کہا جی میں چیک بھی کرتا ہوں اپنی شوگر اور ڈاکٹر سے بھی پوچھا۔ میں نے کہا بس یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ خود بھی اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ڈاکٹر سے بھی پوچھ رہے ہیں، پھر آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ گویا یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ صرف میرے بیان سے فیصلہ کر کے کوئی بات نہیں کرنی، ایک معالج سے رابطہ ہو اور اس کے حساب سے انسان چلے، وہ ٹھیک رہتا ہے۔ بات غلط تو نہیں ہے جی؟ ایسے ہی ہے، ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ آج میں نے ایک اور چیز آپ سے چھڑوانی ہے انشاءاللہ، لیکن اس میں بھی ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، میرے تے نہیں رہنا، جاگتے رہنا، میرے تے نہ رہنا، تو اس کا ذرا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ ہر آدمی کی صحت اپنی ہے، ہر آدمی کی تفصیل، مزاج کسی کا گرم ہے، کسی کا سرد ہے، کسی کا خشک ہے، کسی کا تر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہر آدمی کی اپنی الگ الگ پوزیشن ہوتی ہے۔ یہ تو جنرل بات بتائی جاتی ہے۔ دودھ مفید چیز ہے، بعض لوگوں کو نقصان بھی دے دیتا ہے، اب ہم نے تو دودھ کے فائدے بتانے ہیں۔ کسی کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، اس کو دودھ نقصان دے، لو جی میں نے تو بیان میں سنا تھا۔ تو اس لیے ہر آدمی ان باتوں کو ساتھ ساتھ ہی پریکاشنز جو ہوتی ہے نا، یہ اس اعتبار سے یہ بات آ گئی۔ اچھا جی، پانی، واٹر، الماء، یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اس کے اندر اتنی بڑی قدرت ہے، اور اس کے اندر نبی علیہ السلام کے دین کی حقانیت ہے، بہت کچھ چھپا ہوا ہے اس میں۔ پانی کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو جو زندگی دی وہ پانی سے دی، اور بنائی ہم نے پانی سے ہر ایک چیز، یہ جاندار چیزوں میں سب میں پانی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خالق کائنات، رب کائنات کہہ رہے ہیں۔ پہلے سائنسدان یہ کہتے تھے کہ جی دنیا خود بخود بن گئی ہے، دھماکہ ہوا، یہ وہ فلاں ڈھمکا۔ آج جو جدید سائنسدان ہیں وہ اپنے پرانے سائنسدانوں کو چیلنج کر رہے ہیں، اور غیر مسلم ہیں، ایک بات کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے بڑی ریسرچ کی، انٹرنیٹ پہ آپ کو بے بہا ملے گی، جو بڑے بڑے نامور سائنسدان ہیں سو دنیا کے، انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کا خالق ہے، وہ مانتے تو نہیں اللہ کو، کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کا خالق ہے تو ہم ان مخلوقات میں کیسے پہچانیں کہ وہ کسی ایک ہی کی بنی ہوئی ہیں؟ اس پہ جب انہوں نے دماغ لگایا نا تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ایک ہی بنانے والا ہے تو اس تمام مخلوقات میں کوئی نہ کوئی اس کا فٹ پرنٹ، اس کی کوئی ایسی بات جو سب میں موجود ہو، یہ ضرور ہوگی، کوئی ایسا انٹیلیجنٹ پوائنٹ، کوئی ایسی بات ضرور ہوگی جو ہر ایک کے اندر کامن ہو، پتہ لگ جائے کہ بنانے والا ایک ہے۔ اس پہ جب انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو یقین کیجئے کہ پانی کے اوپر وہ جمع ہوئے کہ وہ یہ پوری زمین جس پر ہم زندہ ہیں اس میں 2/3 تو واٹر ہے، یعنی 2/3 حصہ پانی ہے، خشکی کم ہے، پانی زیادہ ہے۔ ہمارا انسان کا جسم، میرا اور آپ کا جسم، یہ بھی تقریباً 60-70% پانی ہے، باقی دوسرے اجزاء ہیں۔ جتنے جاندار ہیں، یہ جانوروں کو لے لیں، ان کا بھی ایسے یہ 60-70% پانی، باقی دوسری چیزیں۔ سمندر کی جو مخلوق ہے، مچھلیاں وغیرہ، تقریباً 70-80% پانی، باقی پروٹین اور دوسری چیزیں ہیں۔ سبزیوں کو لے لیں، فروٹس کو لے لیں، جو گرینری اس طرح کی چیزیں، سبزہ، اس کے اندر تقریباً 80% پانی۔ تو یہاں سے انہوں نے اندازہ یہ لگایا کہ واقعتاً بنانے والا کوئی ایک ہے،
کہ سینٹرل آئیڈیا اور ایک جو بیسک چیز ہے نا، وہ تمام مخلوقات میں جہاں زندگی ہے وہاں ایک ہے۔ اس کے علاوہ زمین جو کرہ ارض یہ ہمارا، جس پہ میں اور آپ رہ رہے ہیں، باقی جتنے اور بھی چیزیں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، مریخ ہے، اور دوسرے جتنے بھی نظام شمسی کے اندر مدار میں آنے والے چیز، کہیں بھی زندگی ثابت آج تک نہیں کوئی کر سکا۔ مریخ پہ وہ یہ تلاش کر رہے ہیں کہ زندگی ہے کہ نہیں، تو انہوں نے پوائنٹ کیا نکالا، دیکھو وہاں پانی ہے کہ نہیں، اگر پانی ہے تو زندگی ہے، پانی نہیں تو زندگی بھی نہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے وجود دیا، پانی سے اس کا تعلق رکھا۔ یہ آپ کو ایک سائنسی تحقیق بتائی۔ پھر یہ پانی میرے اور آپ کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں۔ اب اللہ کی رحمت اس میں دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں بسایا، اور زمین میں خشکی کم اور پانی زیادہ، جو ہر انسان کی، ہر جاندار کی، ہر وقت کی ضرورت، اور اس کو فی سبیل اللہ بغیر پیسوں کے اللہ نے عطا کیا۔ وہ تو ہم جو اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو نکالنے پہ، نیچے پانی فری ہے، بورنگ کرائی، ابھی ہم نے الحمدللہ ملتان روڈ پہ ایک بورنگ کروانی ہے ایک مدرسے میں، وہاں غریب آبادی ہے اور علاقے کے لیے، کچھ دن پہلے کراچی میں کرائی، تو بورنگ کرانے کا خرچہ تو آیا، پانی کا تو کوئی خرچہ نہیں۔ کیا خیال ہے، پانی کا کوئی بل آتا ہے نیچے سے؟ پانی تو اللہ نے فری دیا ہوا ہے اور بے بہا دیا ہوا ہے، جہاں سے مرضی نکال لو۔ تو یہ اللہ کی رحمت، پھر ہر ایک کو ہر وقت چاہیے۔ دوسرا ہم نے کیا کیا، پانی بیچنا شروع کر دیا۔ آج سے 150 سال پہلے پانی کسی کو پیسوں کے بدلے دینا یہ بے شرمی اور بے حیائی تھی، اور اس شخص کو بڑا بے مروت سمجھتے تھے جو پانی کے پیسے مانگے۔ آج تو ہم نے تجارت جو ہے نا، دین کو بھی نعوذ باللہ تجارت بنا لیا، صحت کو بھی، تعلیم کو بھی، ہر چیز کو تجارت بنا لیا۔ ہم تو مادیت پرستی کے ہر زاویے میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، اتنے ہم جو ہے نا وہ خدا سے دور ہو گئے، اللہ معاف فرمائے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے عام رکھا۔ پانی ہمیں زیادہ چاہیے تھا، اب آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ہر آدمی کا پانی اللہ نے سمندروں میں سما دیا، اس کی ضرورت کا پانی۔ اگر آدمی پیدا ہو ساتھ ہی اس کی زندگی کے وقت کا پانی اس کو دے دیا جائے، وہ کدھر سنبھالے؟ پانی کو سمندروں میں رکھا۔ پانی میں اور آپ پیتے ہیں میٹھا، سمندر میں کھارا۔ اس کو کھارا کیوں بنایا؟ کہ خراب نہ ہو۔ پھر سمندر میں لاکھوں مخلوق روز مرتی ہے، اس سے بھی پانی وہ خراب نہیں ہوتا۔ اب پانی ہم نے پینا ہے، جاؤ بھائی سمندر میں پی لو۔ بھائی کیسے جائیں؟ دو مسئلے ہیں، پہلا مسئلہ کھارا ہے، دوسرا مسئلہ بھائی لاہور والا کیسے پہنچ جائے؟ ساحل والا تو پہنچ جائے گا، جو دور رہتے ہیں پہاڑوں میں، وہ سمندر کیسے پہنچے؟ ایک نیا مسئلہ۔ اگر یہ بھی ہماری حکومتوں کے کنٹرول میں آ جاتا نظام، تو ہمیں پانی کے بھی پیسے دینے پڑتے اس طریقے سے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب کیا کیا، کھارے پانی کو بخارات کے ذریعے اٹھایا آسمان پہ اوپر پہنچایا، فضاؤں میں، بادلوں میں لگایا، اور درمیان میں کھارے کو کر دیا میٹھا۔ اب بعض ملکوں میں، کراچی میں بھی اب سننے میں آ رہا ہے کہ سمندر کے کھارے پانی کو میٹھا کرنے کے لیے اربوں روپے کے پروجیکٹس لگائے جا رہے ہیں، جو کتنا پانی میٹھا کر دیں گے ایک محدود تعداد میں، پورے پاکستان کو نہیں دے سکتے، ہر وقت نہیں دے سکتے۔ یہ فری کا کام اللہ نے کراچی کے سمندروں سے اٹھایا اور یہ اوپر پہنچا، اور نیچے سے اوپر جانے میں ایک پورا سسٹم ہے جس کو ہم نہ پورا سمجھتے ہیں، اور اگر ہم بنانے لگے ہیں تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اس کو میٹھا کریں۔ اب یہ میٹھا پانی بادلوں میں جمع ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کارگو سسٹم چلایا، ایئر کارگو۔ ہواؤں کو حکم دیا، جاؤ لاہور، جاؤ گلگت، جاؤ پشاور، جاؤ کوئٹہ، جاؤ کشمیر، جاؤ فلانی جگہ، جنگلات میں بھی، ویرانوں میں بھی، صحراؤں میں بھی، پہاڑوں میں بھی۔ اب یہ بغیر پیسوں کے پہنچ گیا، برس رہا ہے۔ اب یہ برس کے جو پہاڑوں میں برسا، وہاں برف بن گئی، اور یہ برف کیا ہے؟ یہ ہمارے پانی کے ذخائر پینے کے، استعمال کے۔ یہ جب گرمیوں میں پگھلے گی، نیچے آئے گی تو ہم نہیں پینا، استعمال کرنا ہے۔ کہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، کچھ تو اللہ کی قدرت بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ تو پانی برسا زمینوں میں تو نیچے چلا گیا، ہر زمین پہ جہاں آپ ہیں، آپ کھودنا شروع کریں، بہرحال آپ پانی تک پہنچ جائیں گے۔ یہ اس کا نظام ہے، ہر انسان کی ضرورت اللہ نے پہنچا دی۔ ہمارا جو محنت ہے، خرچہ ہے، وہ تو زمین سے اوپر نکالنے میں، نیچے پانی تو بغیر پیسوں کے۔ اچھا،
پانی پینا ہر آدمی کی ضرورت. خالی پانی پینا ہی کام نہیں ہے، پانی پینے کے بعد پانی کا نکالنا یہ بھی کام ہے. اچھا، پانی جب ہمیں پیاس لگتی ہے، یہ کیا ہے؟ پیاس کا لگنا اس بات کا اشارہ ہے کہ جسم میں پانی کم ہو گیا. بھئی خون کم ہو گیا، شوگر کم ہو گئی، بلڈ پریشر کم ہو گیا، کوئی اور وائٹامن ڈی کم ہو گیا، کوئی اور چیز کم ہو گئی. اس کے لیے ذرا مشکل ٹیسٹ ہیں، آسانی سے نہیں پتہ لگتا. پانی کم ہو گیا کتنا آسان ہے. اگر یہ بھی پانی کم کرنے کا کوئی ٹیسٹ کرانا ہوتا تو ہماری جو بڑی بڑی لیبز بن گئی ہیں تو پانی کی چیکنگ کی بھی لیب اس سے بھی بڑی ہوتی ہیں، 100 منزلہ ہوتی ہیں. یہ تو ابھی صرف 6-8 منزلہ بنی ہیں، کیونکہ پانی تو ہر وقت ہر آدمی کو چاہیے. تو یہ پیاس لگنا اس بات کا اشارہ ہے، انڈیکیشن ہے کہ بندے کو پانی کی ضرورت ہے. اب بندہ جب پانی پیتا ہے تو صرف حلق تر نہیں ہوتا، ہمارے جسم کے ہر سیل کو پانی کی ضرورت، گردوں کی صفائی اور بے شمار معاملات میں پانی کی ضرورت جو ہم نہیں بھی جانتے. پانی کی ضرورت، پانی ان تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور پانی اندر سے خراب مادوں کو، زہریلے مادوں کو پاس آؤٹ بھی کرتا ہے پیشاب کے ذریعے، پسینے کے ذریعے. کسی کو خدا نخواستہ پیشاب بند ہو جائے تڑپتا ہے، یہ بھی معاملہ. اب یہ فطرت نے سارا اصول بنایا، قدرت نے، اللہ رب العزت نے سب کچھ بنایا. اب پانی پینا کیسے ہے؟ جیسے مرضی پی لیں، جانوروں کی طرح پی لیں، ایک یہ بات ہے اپنی مرضی سے پی لیں، اور ایک یہ ہے کہ فطرت کے، اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اصول کو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے محبوب کے طریقے پر پی لیں. پانی بنایا اللہ نے، پینے کا سکھایا طریقہ اللہ کے نبی نے. پانی کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. اور پینے کا طریقہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. نبی علیہ السلام کو پانی پسند تھا. آپ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں مشروبات کا سردار پانی ہے. دنیا اور آخرت میں مشروبات کا سردار پانی ہے. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے، بھئی جوس نہیں یار، پیے جوس پی پی کے نا فیڈ اپ ہو گیا، اب نہیں پیا جاتا. کوئی بھی چیز کے بارے میں مل جائیں گے، یار بہت پی لیا. پانی کے بارے میں آپ کو 100 سال کا بوڑھا بھی نہیں ملے گا، یار پانی پی پی کے تنگ آ گئے ہو، اب نہیں پینا. کیا خیال ہے؟ کبھی پانی پینے سے کوئی تنگ آیا؟ بھئی پیاس بجھ گئی، دوبارہ پھر پی لیں گے. لیکن کوئی خاص قسم کا آپ کو جوس دے دیں، بڑا قیمتی بھی ہو اور بڑا اچھا بھی ہو، ایک بس ٹھیک ہے یار بڑا ہو گیا، اب نہیں، ذرا چھوڑ دو، کافی ہو گیا. پانی پی کے کبھی کوئی فیڈ اپ نہیں ہوتا. اللہ نے اس کی حاجت ہمارے اندر ایسے رکھی. اب پانی پینے کے حوالے سے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھی غور کیجئے، اور آج کی میڈیکل ریسرچ پہ بھی غور کیجئے. پانی پینے کا ایک تو جو جانوروں کا طریقہ ہے، کھڑے کھڑے ہو کے پینا. آپ نے بقرعید پہ بکرے لائے ہوں گے نا گھر میں، گائیں اونٹ دیکھے ہوں گے نا ذبح ہوتے ہوئے، ان کے سامنے پانی رکھ دو کہ بیٹھ کے پیتے ہیں، 3 سانسوں میں پیتے ہیں، کھڑے کھڑے ہو کے پیتے ہیں. ایک تو ہمارے لیے طریقہ جانوروں والا کہ کھڑے کھڑے پی لیں، یوں یا گھٹا گھٹ، چلو بھائی. اس کے نقصانات کیا ہیں؟ میڈیکل سائنس نے اس کو ریسرچ کیا. اس نے کہا انسان جب کھڑے کھڑے پانی پیتا ہے تو پانی معدے میں ٹھہرتا نہیں ہے، معدے سے چھوٹی آنت میں اور دوسری بڑی آنت میں فوراً پہنچ جاتا ہے، بجائے یہ کہ نمکیات کو معدے سے وصول کرے الگ، اور اس کے بعد پورے جسم کے باڈی کے جتنے بھی مسلز ہیں ان کو پہنچائے ان نمکیات کو. یہ مزید نمکیات لے کے خارج کر دیتا ہے اور ہماری ڈی ہائیڈریشن کے بڑھنے کا ذریعہ بنتا ہے، مختلف بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے کھڑے ہو کے پانی پینا. اب یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بیٹھ کے جب انسان پانی پیتا ہے نا تو ہمارا معدے کا وہ حصہ جس کا چھوٹی آنت کے ساتھ تعلق ہے، قریبی ہے، وہ دب جاتا ہے. یعنی جب آپ پانی پئیں گے تو اب وہ جا کے وہاں رکے گا تو 2 کام ہوں گے. پہلے یہاں رکے گا، پھر چھوٹی آنت میں جائے گا، پھر بڑی آنت میں جائے گا. پانی کے اندر 2 کام ہیں مین. نمبر 1 کام، معدے کو خود بھی پانی چاہیے جو معدے نے جذب کرنا ہے، چھوٹی آنت نے بھی جذب کرنا ہے، بڑی آنت نے بھی جذب کرنا ہے. ایک تو ان کی اپنی ضروریات ہیں. دوسرا، معدے کے اندر ایک ایسا حصہ ہے جہاں پانی جا کے اگر تھوڑی دیر ٹھہرے گا تو اندر سے بہت ساری نمکیات اور بہت ساری چیزیں جو ہماری پوری باڈی کے ہر خلیے کو چاہیے ہوتی ہیں
وہ اس کے اندر آ جائیں گی، اور وہ ان کو لے کر جب یہ چلے گا اور ہمارے پورے جسم میں سرکولیٹ کر رہا ہوگا تو جس چیز کو جہاں جس نمکیات کی ضرورت ہوگی وہاں پہنچا دے گا۔ پانی کا کام کیا ہے؟ ان نمکیات کو لے کر ایک مزدور کی طرح جسم میں گھومنا، یا ٹرانسپورٹیشن کا کام۔ وہ نمکیات جو معدے کے اندر ہیں وہ خلیوں تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتی، وہ کیسے پہنچیں گی؟ وہ پہنچیں گی پانی کے ذریعے۔ پانی وہاں اگر ٹھہرا رہے گا، بیٹھ کے پانی پیا ہوگا، آہستہ آہستہ پانی پیا ہوگا، تھوڑا تھوڑا کر کے، اب یہ کیا کرے گا؟ ان نمکیات کو پانی وصول کرے گا، پانی کے اندر وہ نمکیات شامل ہوں گی، اب یہ نمکیات والا پانی پورے جسم کی تمام ضروریات کو پورا کرے گا۔ تو پوری محنت ریسرچ کر کے سائنس کہاں پہنچی جو 1400 سال پہلے اللہ کے محبوب پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ 3 سانس میں پانی پینا، مطلب تھوڑا تھوڑا پانی، آہستہ آہستہ پانی پینا، اور بیٹھ کے پانی پینا۔ یہ اربوں ڈالر خرچ کر کے پہنچتے وہی ہیں جہاں اللہ کے نبی نے سادہ طریقہ پہلے بتایا ہوا۔ اچھا جی، آج کل نا ایک پانی کے بارے میں آج کچھ اور بات بھی ہوگی، ذرا کچھ بڑی زبردست ایک بحث چل رہی ہے، بڑی مزیدار۔ پانی ٹھنڈا پینا چاہیے یا گرم پینا چاہیے؟ گرم پینا چاہیے؟ نیم گرم پینا چاہیے؟ ٹھنڈا پینا چاہیے؟ گرم اور ٹھنڈے میں سے زیادہ تو لوگ گرم کہہ رہے ہیں یہاں پہ۔ ارے خدا کے بندو، اللہ کے محبوب کو ٹھنڈا پانی پسند تھا۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اللہ مجھے اپنی محبت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب فرما دے۔ یہ اللہ کے محبوب کا قول بتا رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کھانے پینے میں بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے، پانی کو ٹھنڈا کرنے کا اہتمام کرتے تھے اور ٹھنڈا پانی پیتے تھے۔ اور میڈیکل ریسرچ بھی تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا ہوں، دونوں بھی، گرم پانی کے فائدے بھی اور ٹھنڈے پانی کے فائدے بھی، دونوں بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ گرم پانی، یہ مطلب نہیں ہے کہ گرم پانی کا نقصان ہی نقصان ہے، گرم پانی بھی ایک حد تک فائدہ دیتا ہے، ٹھنڈا پانی بھی ایک حد تک فائدہ دیتا ہے، لیکن اگر دونوں کے فائدوں کا کمپیریزن ہو تو آج بھی اور قیامت تک ٹھنڈے پانی کی فوائد زیادہ ہوں گے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے یہ پی کے اور بتا کے ہمیں سمجھا دیا، آپ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے۔ تاہم ہر چیز میں اعتدال۔ جس کو اللہ کے محبوب ٹھنڈا پانی کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ فریج میں رکھ دو، فریزنگ کے اوپر پہنچ جائے وہ پی لو؟ نہیں، وہ تو بیماری ہے۔ ہم ٹھنڈا کسے کہہ رہے ہیں اس کو بھی سمجھنا ہے۔ ایسا شدید ٹھنڈا یہ تو بیماری ہے، اسی طرح شدید گرم وہ بھی نقصان دہ ہے۔ تو آئیے اب تھوڑی سی بات ہم ذرا اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو گرم پانی کی تھوڑی سی بات ہو جائے جی، اس کے فوائد بھی ہیں گرم پانی کے۔ نیم گرم، بہت زیادہ گرم پانی نقصان دہ ہے۔ نیم گرم پانی سردیوں میں ہمارے ٹیمپریچر کو، جو باڈی کا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کو بہتر کر دیتا ہے، اور یہ سردیوں میں نیم گرم پانی مفید ایک درجے میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سردیوں میں انسان قہوہ پیتا ہے، کوئی گرم چیز پیتا ہے تو باڈی کا ٹیمپریچر بہتر ہو جاتا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پسینہ بھی اس میں آ جاتا ہے، اور یہ گرم پانی جسم میں جو زہریلے مادے ہوتے ہیں ان کو نکالنے بھی مفید ہے، ہاضمے کو بھی تیز کرتا ہے اور قبض کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ یہ چند فوائد نیم گرم پانی کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں کمپیریزن میں کہ نیم گرم پانی کے زیادہ فائدے ہیں یا مناسب ٹھنڈے پانی کے زیادہ فائدے ہیں، تو ہمیشہ مناسب ٹھنڈے پانی کے زیادہ فائدے نکلیں گے۔ ہاں کسی وقت اب سردی زیادہ ہے، اسے ٹھنڈا پانی کی آپ کو مزید ٹھنڈ لگا رہا ہے تو اس وقت آپ نیم گرم پانی پی لیں۔ تو انسان ساتھ ساتھ عقل کو بھی استعمال کرتا ہے نا کہ بھی کون سی چیز کس وقت بہتر ہے، انسان خود غور کرتا رہے۔ لیکن زیادہ گرم پانی پئیں گے تو بہت بڑا نقصان ہے اس کا، ہمارے جو انٹرنل آرگنز ہیں جتنے بھی، سب کو ڈیمیج کرے گا۔ زبان کو ڈیمیج کر سکتا ہے، گلے کو ڈیمیج کر سکتا ہے، معدے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، خوراک کی نالی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، منہ کو جلا سکتا ہے۔ تیز گرم پانی، تیز گرم کھانا کھانا بھی منع ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھنڈے کھانے میں برکت ہے۔ کھولتا ہوا کھانا، کھولتی ہوئی چائے اور پھرکتی ہوئی روٹیاں اور گرم گرم چیزیں آ رہی ہیں اور گرم گرم بس چولہے سے اترے اور ساتھ ہی کپ میں ڈالنے کے بجائے اچانک کوئی منہ لگا لیں، یہ چیزیں ہمارے بعض لوگوں کو پسند ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی روح سے، نبی کی زندگی سیرت کی روح سے یہ غلط ہے۔
کھانا وہ زیادہ کھایا جاتا ہے، زیادہ کھانا کھانا بیماری ہے۔ بچپن میں مجھے یاد ہے انارکلی میں رہتے تھے تو وہاں جامعہ شریفیہ پہ پڑھتے تھے، آگے ایک گراؤنڈ تھا، ابھی نام یاد نہیں آ رہا، ڈونگی گراؤنڈ پتہ نہیں کیا اسے کہتے تھے، تو کرکٹ کھیلنے جاتے تھے کبھی کبھی، تو چھٹی کا دن تھا اس زمانے میں، جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، تو ہم لوگ گئے ہوئے تھے کرکٹ کھیلنے، تو واپسی پہ پھر پہنچ گئے پیسہ اخبار، 4-5 ہم دوست تھے، 104 ہم نے کچوریاں کھائیں، 4 لوگ تھے، شاید 5 ورنہ 4 ہی یاد ہے، 5 ہوں گے، چلو 104 کھا لی۔ بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ ایک مقابلہ بھی تھا، اور 2-2 4-4 رش لگا ہوا تھا، اس کے بعد 2-2 4-4 آتی تھیں، ہمارے آپس میں چھینا جھپٹی ہوتی تھی، اور وہ ختم، پھر آ گئی، بعد میں اس نے 104 کا بل لے لیا۔ تو اس طرح گرم آتا جائے تو زیادہ کھایا جاتا ہے، اور یہ نقصان کا ذریعہ ایک الگ ہے، اوور ایٹنگ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گئی بات۔ اب ٹھنڈے پانی کے کیا فوائد ہیں؟ دیکھیں، کچھ تو پانی کے فائدے اس کے ایسے ہیں جو گرم ہو یا ٹھنڈا دونوں دے گا، دونوں صورتوں میں ملیں گے۔ کچھ فائدے پانی کے ذاتی ہیں، وہ دونوں صورتوں میں ملنے ہیں۔ جیسے نظام ہضمے کے بارے میں بات ہوئی نا، گرم پانی، ٹھنڈے پانی میں بھی آپ کو کچھ باتیں ایسی ملیں گی جو گرم میں آپ سن چکے ہیں۔ ٹھنڈے پانی کے کیا فائدے ہیں جی؟ بہت بڑا فائدہ، جو جسم کا میٹابولزم ہے نا، یہ مضبوط ہوتا ہے، یہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ میٹابولزم کیا ہے؟ اس کی لمبی تفصیل ہے، آج میں نے ڈاکٹروں سے سمجھی۔ ہمارے جسم میں دیکھیں، دودھ پئیں گے نا تو کیلشیم ہڈیوں کو جائے گا، تو کیا دودھ سیدھا کیلشیم ہڈیوں کو پہنچائے گا؟ نہیں، اندر ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، ہر چیز جو ہم کھاتے ہیں اس کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، پھر جوڑ توڑ ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ ہر توڑ پھوڑ بھی بری نہیں ہوتی اور ہر دھماکہ بھی برا نہیں ہوتا۔ تو میٹابولزم جو ہے اندر جا کے توڑ پھوڑ کر رہا ہوتا ہے، جو آپ نے غذا کھائی اب اس کو توڑے گا، پھر اس میں سے ہر وائٹامن کو اور معاملات چیزوں کو الگ الگ کرے گا، پھر اس کے لمبے کے معاملات ہیں۔ تو ٹھنڈا پانی سے مراد فریزنگ پوائنٹ کا پانی نہیں، ایک مناسب۔ نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مٹکے کا پانی اور چمڑے کی، اس کو مشک کہتے ہیں نا، مشک کا پانی، وہ جناب رات کو رکھ دیا، صبح پی لیا، جو وہ ایک نیچرل ٹھنڈک اس کی ہے، مٹکے کی، چمڑے کی، مشک کی، وہ ٹھنڈا پانی۔ یہاں فریزر مراد نہیں ہے، برف ڈال کے پانی مراد نہیں ہے، اس کو ہمیں خالی سمجھنا ہے۔ تو اس طرح کا پانی ہمارے جسم کے جو میٹابولزم کو ٹھیک کر دیتا ہے، ایکٹیو کر دیتا ہے، ہمیں تندرست و توانا کرتا ہے، جسم کو الرٹ رکھتا ہے، ایسے ہارمون نکالتا ہے جو باڈی کو ایکٹیو رکھتا ہے، وزن کو کم کرنے میں بھی کامیاب، نظام ہضم کو بھی بہتر کرتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی پین فل سچویشن ہو، انسان کو بڑی تکلیف ہو، اچانک چوٹ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس وقت ٹھنڈا پانی آپ کے غم کو اور پین کو کم کرے گا، پی کے دیکھیں۔ یہ میڈیکل ریسرچ بتا رہا ہوں، حدیث نہیں بتا رہا۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا یا اچانک کوئی پینفل سچویشن آ جائے، اس میں ٹھنڈا پانی یہ جسم کو نارمل کر دیتا ہے، درد کو کم کر دیتا ہے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تب بھی، اور یہ ٹھنڈا، مناسب ٹھنڈا پانی یہ جسم کے اندر زہریلے مادے کو نکالنے میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ اچھا، زیادہ ٹھنڈا پانی کے نقصانات بھی ہیں، ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے، دانتوں کو نقصان ہو سکتا ہے، گلا خراب ہو سکتا ہے، دل کی دھڑکنوں کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ تو اوورآل خلاصہ یہ ہے کہ نیم گرم پانی کے بھی کچھ فائدے ہیں اور ٹھنڈے پانی کے بھی کچھ فائدے ہیں، لیکن اگر کمپیریزن کیا جائے کہ نیم گرم پانی کے فائدے زیادہ ہیں اور ٹھنڈے پانی کے فائدے زیادہ ہیں، تو ہمیشہ کے لیے بھئی میرا تو ایمان اور یقین یہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھنڈے پانی کو پسند فرمایا، جو مناسب ٹھنڈا پانی ہے، جس کی مثال میں نے مٹکے کی، مشکیزے کی دے دی ہے، اس کے فائدے ہمیشہ زیادہ ہیں اور زیادہ ہی رہیں گے، اس کا کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ تو فریزر کا پانی اور فریج تو ویسے ہی بیماری ہے، جب سے ہمارے گھروں میں فریج آیا ہے بیماریاں بڑھ گئی ہیں۔ ہمارے دادا نانا اور پردادا کے بعد فریج نہیں تھا تو صحتیں بھی تھیں۔ فریج تو بیماریوں کا گڑھ ہے۔ تو فریج کے ٹھنڈے پانی کی میں نے بات نہیں کی جی۔ اچھا جی، اب پانی کے حوالے سے چند باتیں ذرا اور بھی ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی دنیا اور آخرت میں مشروبات کا سردار، اور نبی علیہ السلام کھانے پینے میں بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے جو آ گیا، لیکن ٹھنڈا پانی کا آپ اہتمام کرتے تھے۔ 36 میل دور سے آپ کے لیے پانی آتا تھا، 36 میل دور سقیہ ایک مقام ہے، وہاں سے پانی آتا تھا نبی علیہ السلام کے لیے، اور قریب کے کنوؤں کو بھی، بعض کنوؤں پہ جا کے آپ پانی پیتے تھے۔
جیسے انسان کبھی مری جاتا ہے، کئی راستوں میں جاتا ہے، پہاڑی علاقوں میں جاتا ہے، اس کو پانی ملتا ہے اور شوق سے پیتا ہے۔ اچھا جی، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ برکت والا اور سب سے اچھا پانی کون سا ہے جی؟ آب زمزم۔ اچھا، جنت کا پانی زیادہ افضل ہے یا آب زمزم؟ آب زمزم یا جنت کا پانی؟ آب زمزم۔ اچھا جی، آب کوثر زیادہ افضل ہے یا آب زمزم؟ آب کوثر نہیں بھائی، آب زمزم سب سے افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جس کو نبی علیہ السلام کا جسم مبارک، یہ سینہ مبارک چاک کیا گیا، قلب مبارک کو نکالا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے بہت ساری چیزیں لے کر آئے لیکن پانی زمزم کا استعمال کیا۔ وہ کوثر کا بھی لا سکتے تھے، جنت کا بھی لا سکتے تھے، تو افضل نبی کے لیے اس افضل ترین سفر میں جو پانی استعمال ہوا وہ آب زمزم کا تھا۔ لیکن ایک پانی اس سے بھی زیادہ افضل، آب زمزم سے بھی زیادہ، وہ کون سا؟ ماشاءاللہ، نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جو پانی ایک موقع پہ نکلا تھا وہ آب زمزم سے بھی افضل کہ نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے نکلا۔ تو آب زمزم تمام پانیوں میں سب سے افضل ہے۔ لیکن آج کل اللہ ہم مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، وہاں پتہ یہ لگا کہ زمزم میں وہ جب نکالتے ہیں کنویں سے، پھر وہ میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر پتہ نہیں کیا سسٹم سے گزارا جاتا ہے اور پھر پیک کیا جاتا ہے، پھر پلایا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ خبر مجھے لگی، اور اب ڈائریکٹ کنویں کا پانی نہیں ملتا، اس کو وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے گزارتے ہیں، اس نام کے اوپر، صحت کے نام کے اوپر۔ تو اس پہ بس انا للہ ہی پڑھنی چاہیے۔ تو آب زمزم سے بہتر پانی زمین کے اوپر کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، طبرانی کی روایت، کہ کرۂ ارض کے اوپر سب سے عمدہ اور بہترین پانی زمزم ہے۔ آب زمزم کے بارے میں ایک بات اور سنیں، جو حج عمرے پہ جانے والے ہیں وہ اس پر عمل بھی کریں، اور جو یہاں بھی پانی پئیں آب زمزم وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ذرا سنیں، مزیدار بات ہے، ابن ماجہ، بہقی، احمد، کئی احادیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ آپ نے فرمایا آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اسی کے لیے وہ مفید۔ ہمارے کتنے مقاصد ہیں، کتنی حاجات ہیں، کتنی دعائیں، تمنائیں ہوتی ہیں، مزہ تو تب آئے نا مسجد نبوی شریف میں آپ ہوں اور آب زمزم پینے کے بعد یا پینے سے پہلے اس بات کو اللہ کے محبوب وہیں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کو کہیں، اللہ آپ کے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہی ہو جاتا ہے، اللہ میں اس مقصد کے لیے پی رہا ہوں، اور وہ مقصد اللہ کو بیان کر دیں اور آخر میں کہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے محبوب نے سچ کہا۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، تو یہ یہاں بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن مسجد نبی شریف میں جہاں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے وہیں پر یہ تازہ بات کرنا، اللہ سے مانگنا، اور پھر جو چاہے اللہ سے مانگ لے۔ اچھا جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آب زمزم بھوکے کا کھانا بھی ہے اور بیمار کے لیے دوا بھی۔ بھوکے کا کھانا بھی، بیمار کی دوا بھی۔ فرمایا کہ تم اسے بیماری میں صحت کے لیے پیو گے تو اللہ صحت دے گا، بھوک کی حالت میں بھوک ختم کرنے کے لیے پیو گے تو اللہ بھوک کو پورا کرے گا، بھوک بجھا دے گا، اور پیاس بجھانے کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ بھوک کو مٹا دے گا بھوک کی صورت میں، اور پیاس کو بجھا دے گا۔ ایک صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 1 مہینہ یا 40 دن یہ مکہ مکرمہ میں رہے، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ، جتنا بھی 40 دن یا 1 مہینہ، 2 روایات موجود ہیں کہ میں وہاں رہا، صرف آب زمزم ہی بھوک کی نیت سے پیتا رہا، کھانے کی نیت سے پیتا رہا۔ 1 مہینے بعد میرا جسم موٹا ہو گیا، پیٹ میں سلوٹیں پڑ گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آب زمزم جو ہے نا بوتلوں میں بھر کے لاتی تھیں، اور فرماتی تھی نبی علیہ السلام بھی مٹکے میں اور مشکیزے وغیرہ میں اس کو مشکوں وغیرہ میں لایا کرتے تھے۔ تو آب زمزم جو حجاج لے کر آتے ہیں، عمرہ کرنے والے لے کر آتے ہیں، تو یہ تو اللہ کے محبوب بھی لائے ہیں، امی عائشہ بھی لائی ہیں، تو یہ تو بڑا ہی مبارک عمل۔ اچھا جی، آب زمزم کے بعد ایک پانی اور ہے جو بڑی برکت والا، قرآن میں اس کا ذکر ہے جی، وہ کون سا ہے جی؟ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا۔ کیا ہے جی؟ بارش کا پانی۔ بارش کا پانی، جب بارش ہوتی تھی نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے، یا اللہ اس کو ہمارے لیے نفع والا بنا دے، خیر والا بنا دے، مفید بنا دے، یہ دعا مانگتے تھے۔ جب بارش ہو تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اللہ اس پانی کو جو آ رہا ہے ہمارے لیے نفع کا ذریعہ بنا دے، مفید بنا دے۔ ایک صحابی تھے عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام بتایا جی؟
عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون تھے یہ؟ صحابی. اب یہ صحابی کا عمل بتا رہا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے لیکن آپ کے ایک پیارے کا عمل ہے. تو صحابی کا عمل یہ بھی بڑا پکا عمل ہوتا ہے جی. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شدید بیمار ہو گئے، بڑے بیمار تھے. اس بیماری کی حالت میں اپنے بیٹے کو بلایا، کہا، پوچھا بھائی پانی ہے گھر میں بارش کا؟ کہا نہیں. دیکھو تلاش کرو. گئے مختلف گھروں میں تلاش کیا، ایک گھر سے پانی مل گیا بارش کا، رکھا ہوا تھا انہوں نے. اب وہ لے آئے. اب بیٹا جب پانی لے کر آ گیا نا بارش کا، اب عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیمار ہیں، ایک برتن منگوایا اور وہ پانی اس میں ڈالا. فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی برکت والا. یہ برکت والا پانی جمع ہو گیا. اس کے بعد کہا بیٹا اب جاؤ شہد لے کر آؤ، اور قرآن کی آیت پڑھی فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اس کے اندر شفا ہے انسانوں کے لیے. شہد اس میں ڈالا. پھر فرمایا کہ بیٹا اب زیتون بھی لے کر آؤ، من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ. یہ آیت کا حصہ پڑھا، کہا زیتون لے کر آؤ. اب وہ زیتون بھی لے آیا. اب بارش کے پانی میں پہلے شہد ڈالا، پھر زیتون ڈالا، ان کو ملایا اور پینا شروع کر دیا. چند دنوں میں ٹھیک ہو گیا. اللہ نے صحت عطا فرما دی. یعنی کہ برکت والا پانی، شفا والا شہد اور برکت والا زیتون، تینوں کو جمع کیا اور پی لیا. اللہ تعالیٰ ان کو جو بیماری سی چند دنوں میں شفا یاب ہو گئے. طب نبوی میں یہ واقعہ موجود ہے، تو یہ بھی ہم اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اچھا جی، ایک پانی اور ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے، سمندر کا پانی. سمندر کا پانی جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا پاک ہے. تو یہ پانی کے حوالے سے چند باتیں ہو گئیں جی. پانی کے بعد آج جس دوسری چیز کا ذکر کرنا ہے وہ پیلو، ٹوتھ برش ٹری، مسواک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک سے شدید محبت کرتے تھے. فرمایا اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشقت کا خوف نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا، تو میں ان پہ فرض قرار دیتا، لازمی کرو. بہت شوق سے کرتے، 5 نمازوں کے لیے بھی کرتے، صبح الگ کرتے، اٹھنے کے بعد رات سونے سے پہلے الگ کرتے، مختلف موقعوں پہ کرتے. تو کم سے کم دن میں 5 مرتبہ تو مسواک نبی علیہ السلام کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ کرتے تھے. مسواک کو اگر ہم صحیح طریقے سے سیکھ کر پابندی سے کریں کم سے کم 5 مرتبہ، تو کیا ہوگا، ہمیں انشاءاللہ کسی ٹوتھ برش کی، پیسٹ کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہمارے دانت پہلے سے بہتر ہو جائیں گے. لیکن صحیح طریقے سے پابندی سے کرنا شرط ہے. جب ٹوتھ پیسٹ اور برش ایجاد نہیں ہوا تھا تب بھی لوگوں کے دانت تھے، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ٹوتھ پیسٹ اور برش استعمال نہیں کرتے. میں نے بھی الحمدللہ کو 2 مہینے ہو گئے چھوڑ دیا. پہلے کرتا تھا، اب بالکل چھوڑ دیا. میرے دانت الحمدللہ پہلے سے بہتر ہو گئے. میں نے پہلے کہا تھا میرے تے نہ رہنا، جاگتے رہنا، کہ جی انہوں نے کہا تھا جی برش چھوڑ دیں، اور جب تو دانتوں میں کیڑا لگ گیا تو وہ کیڑا میری وجہ سے نہیں لگے گا، وہ کیڑا اس لیے لگے گا کہ آپ کے دماغ کا جو کیڑا وہ بھی نہیں مرا. کہ بھئی ہر چیز کو صحیح طریقے سے کرنا، معالج سے مشورہ کرتے رہنا، اور خود دیکھتے رہنا کہ بھئی کیا مجھے اس کا نقصان ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے. آنکھ جاگتے رہنا. تو بس اتنی سی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیلو کی مسواک بڑی پسند تھی. ایک صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں پیلو کے درخت کی مسواک دی، لکڑیاں جو تھی مسواک کے لیے دیں. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس کھجور کے درخت کی ٹہنیاں ہیں، مسواک کے لیے استعمال وہ کرتے تو ہیں، لیکن جو کہ آپ دے رہے ہیں اس لیے ہمیں یہ برکت کے لیے بہت قبول ہے، جزاک اللہ خیر. آپ نے قبول کی انہوں نے. حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پیلو کے پھل، جو درخت ہے اس کے پیلو کے پھل چن رہے تھے. فرمایا کہ سیاہ رنگ کے پھل چنو کہ بہت زیادہ عمدہ ہوتا ہے. اب پیلو کے حوالے سے جو اس کے فوائد ہیں تھوڑے سے اس کو ہم ذکر کر لیتے ہیں. مسواک کے اندر ایسے اجزاء ہوتے ہیں جب ہم چبانے کے لیے منہ کے اندر اس کو ہلاتے ہیں نا تو وہ ہمارے مسوڑوں کی سوزش کو کم کر دیتے ہیں اور مددگار ثابت ہوتے ہیں. دانتوں میں کریڑا نہیں پڑتا. جب کریڑا نہیں پڑتا تو پھر ماسخورا پیدا نہیں ہوتا. جب ماسخورا پیدا نہیں ہوتا تو دانت مضبوط رہتے ہیں، بنیادیں مضبوط رہتی ہیں. اور پیلو کے اندر وائٹامن سی بھی ہے. اس کے علاوہ یہ آنکھوں کو بھی تیز کرتا ہے. اس کے اندر ایسے بھی اجزاء ہیں جو کینسر کو روکنے میں جو ہے نا وہ مددگار ہوتے ہیں. یہ
چیزیں پیلوں کے اندر موجود ہیں۔ نظام ہاضمہ، انسان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کو بھی بہتر کرتے ہیں، اور یہ پیلوں کی مسواک ہمارے میٹابولزم کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ جو انسان کا ایک توڑ پھوڑ کا نظام ہے، جو غذا اندر جاتی ہے ایک پروسیس سے پورا گزرتا ہے، اس کی مکمل ایک تفصیل ہے سائنسی، تو اس کو بھی یہ مضبوط کرتا ہے۔ تو مسواک کا مستقل پابندی سے صحیح طریقے سے روزانہ کا استعمال، انشاءاللہ ہمیں اگر 80 سال کی زندگی رہی تو 80 سال تک یہ دانت ساتھ ہی ہوں گے، یہ نہیں جاتے کہیں۔ یہ جو آج دانت خراب ہو رہے ہیں زیادہ ٹھنڈے پانی سے ہو رہے ہیں، اور ہماری غذاؤں میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کو خراب کر رہی ہیں۔ اور دانت خراب ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ رات کو دانت صاف نہ کرنا ہے۔ کھانا کھا کے سو گئے، نہ برش کیا نہ مسواک کی، اب کئی گھنٹے تک جو ہے نا وہ منہ کے اندر غذائی چیزیں موجود ہیں، اب وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، وہ ہمارا بیڑا غرق کریں گے، بیمار ہم ہوں گے۔ نبی علیہ السلام صفائی کو پسند کرتے تھے، اور مسواک کا فائدہ کیا ہے؟ منہ کی جو اسمیل ہے صاف ستھری بہترین رہتی ہے، اس کا ایک فائدہ نبی علیہ السلام کی سنت۔ دوسرا فائدہ خاتمہ بالخیر، مسواک کا فائدہ خاتمہ بالخیر۔ تو مسواک کی عادت بنائیں بھائی، جیب میں رکھیں، بہت اچھا، جیب میں رکھنا مشکل ہے تو کوئی بھی طریقہ بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ طریقے سے۔ میں نے اپنے واش روم میں رکھی ہوئی ہے، صبح شام، گھر میں تو کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ 3 مرتبہ تو آرام سے ہو جاتی ہے، صبح جاتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، فجر کے وقت، اور رات کو سوتے وقت، یہ 3 میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب باہر میں نے اب اپنے آفس میں بھی رکھ لی ہے کہ وہاں بھی کر لی، جیب میں کبھی رکھ لیتا ہوں کبھی نہیں، وہ گیلی ہوتی ہے تو پھر مجھے تھوڑی سی پریشانی سی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب ہر آدمی کی اپنی ایک طبیعت ہے، مسواک ہونی چاہیے جیسے بھی کریں، تو اس کی عادت بنائیں گے جی انشاءاللہ۔ تو ہمت کر کے مسواک کی پابندی کون کرے گا؟ ہاتھ کھڑے کریں جی، چلیں ماشاءاللہ، اس پہ تو سب کے میں نے ہاتھ کھڑے کروا لیے۔ آہستہ آہستہ ہمت کر کے برش اور پیسٹ کو چھوڑنا بھی ہے، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ اس سے بے شمار فائدے آپ کو مل رہے ہیں، اس سے جو دوسرے نقصانات ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، مسواک میں سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی کامیابی ہے جی، اس کے علاوہ کامیابی اور کہیں نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور پھل استعمال فرمایا، تربوز، واٹر میلن۔ نبی علیہ السلام کھجور کے ساتھ تربوز کو کھایا کرتے تھے، کھجور کے ساتھ تربوز اور کھجور یہ دونوں چیزیں کھاتے تھے، اور کیا فرماتے تھے؟ کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک ختم کرے گی، اور اس کی ٹھنڈک کو اس کی گرمی، یعنی اعتدال۔ طب نبوی میں اعتدال ہے کہ بھئی کوئی چیز گرم زیادہ ہے تو اس کو کور کیسے کرنا ہے، ٹھنڈی زیادہ ہے تو اسے کور کیسے کرنا ہے، تو ہمیں اپنی غذاؤں میں اعتدال پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اب تربوز کے فائدے کیا ہیں؟ جسم میں پانی کی کمی کو یہ پورا کرتا ہے، شوگر لیول جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، وزن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے، دل کی جو بیماریاں ہیں ان سے بچاؤ اور حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو دمے کی شدت ہوتی ہے، اٹیکس ہوتے ہیں دمے کے، ان کو یہ کنٹرول رکھتا ہے، اور تربوز کے استعمال سے نا جو دمے کے مریض ہیں ان کے جو اٹیک کے چانسز ہیں وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتے ہیں، دمے کے دوروں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح جو دانتوں کے بہت سارے مسائل ہیں، تربوز کا استعمال ان کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ جسم میں کہیں سوزش ہو جاتی ہے تو یہ اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ اعصاب کا جو فنکشن ہے نا باڈی کا، ان کو بھی یہ تیز کرتا ہے۔ تربوز گردوں کو بھی صاف کرتا ہے، کینسر کے لیے بھی مفید ہے، ہڈیوں کے لیے جو ہے بہت مفید ہے، اور جسم کے انرجی لیول کو مینٹین رکھتا ہے۔ یہ تربوز کے فائدے ہیں جو نبی علیہ السلام نے استعمال فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور چیز کا ذکر کیا، اس کے کھانے کا نہیں ذکر آتا، لیکن ذکر آتا ہے کہ آپ نے اس پھل کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کے محبوب نے جس چیز کا ذکر کیا نا اس میں ہے خیر ہی خیر۔ اب ایک حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال حنظل کے پھل کی سی ہے کہ مزہ، کڑوا اور خوشبو کوئی نہیں۔ تو حنظل ایک پھل ہے، اس کو بیٹر کوکمبر بھی کہتے ہیں، بہت ہی کڑوا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے کھایا نہیں ہے، کھانے کا ذکر نہیں ہے کہیں، مجھے نہیں کہیں ملا، اب ویسے ذکر ہوا، لیکن اس کے فوائد طب نبوی میں آ گئے حنظل کے۔ یہ بیٹر کوکمبر بھی اس کو کہتے ہیں، یہ دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، شوگر کے علاج میں استعمال ہوتا ہے، یہ ہمارے لبلبے کے لیے بہت مفید ہے، اور اس کے علاوہ جو غیر ضروری لپڈس اندر بن جاتے ہیں ان کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو کڑوا ضرور ہے لیکن صحت کے لیے بڑا میٹھا ہے۔ ایک اور بات، آپ حیران ہو جائیں گے،
ان شجرۃ الزقوم، زقوم توہر یہ ملتا ہے بازار میں، جو جہنم کا زقوم ہوگا وہ تو کوئی اور چیز ہوگی۔ اچھا، زقوم کا ذکر قرآن مجید میں ہے، زقوم کا حدیث میں بھی ذکر ہے، فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا والوں کے ہر کھانے کی چیز خراب ہو جائے، سارے ذائقے ختم ہو جائیں، ایسا خراب کھانا ہے جہنمیوں کا۔ لیکن عجیب بات ہے، جس چیز کا ذکر اللہ نے کیا یا اللہ کے محبوب نے کیا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فوائد بھی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ رحمت کی انتہا ہے۔ یہ جو توہر ہے نا، یہ دمے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ پیشاب آور دوائیوں کے طور پر یہ کام آتا ہے، پیشاب بند ہو جائے تو اس وقت کے بڑا مفید ہے۔ کڈنی فیلئر یا جگر کے خرابی کے مسئلے میں جو پانی کے مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر یہ بڑا ہی مفید ہے۔ پھیپھڑوں کے لیے اور ٹیومرز جو آ جاتے ہیں رسولیاں، ان کے لیے بڑا مفید ہے، اور بواسیر کے لیے، خون کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کے لیے۔ تو یہ جو توہر ہے اس کے اور بھی کافی سارے فائدے ہیں، تو ہم تو ذکر کر رہے ہیں برکت کے لیے۔ ان کا استعمال میں پھر کہہ چکا ہوں، جاگتے رہنا، معالج سے پوچھ کے سمجھ کے حکمت کے ساتھ کرنا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ اب چیزیں سمجھ لیں اور بازار سے توہر لا کے کھانا شروع کر دیا، ادھر سے کوئی لینے کے دینے پڑ گئے۔ اچھا جی، میدا کون کون کھاتا ہے جی؟ سارے ہی کھاتے ہیں۔ پنجابی کے 2 محاورے سن لیں۔ گوشت کے بارے میں ہے، لے آوی پٹھ ورنہ آ جاوی اٹھ۔ گوشت خریدنے جانا ہے، قصائی کی دکان پہ جاؤ، پٹھ مل جائے تو خرید لینا ورنہ واپس آ جانا۔ یعنی کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس محاورے میں کہ پٹھ کا جو گوشت ہے وہ صحت کے لیے بڑا مفید ہے۔ جو گو ہمیں پسند نہیں ہے وہ الگ بات ہے، ہمیں تو بون لیس چاہیے نا۔ تو لے آوی پٹھ ورنہ آ جاوی اٹھ۔ دوسرا میدے کے حوالے سے بھی سن لیجئے، پنجابی کا محاورہ ہے، یا اللہ جان کڈ یا نان کڈ، یا اللہ میری جان نکال لے یا اس نان کو ہضم کرا دے جو میدے کا بنا ہوا ہے۔ تو میدے کی تعریف سن لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کبھی میدا نہیں کھایا، پوری زندگی میں کبھی میدا نہیں کھایا۔ اب ہمارے جو نان اور روغنی نان اور قیمے والے نان سارے میدے سے بن رہے ہیں، تو جہاں تک ممکن ہو اس کو ہم چھوڑنے کی فکر کریں۔ صحت مند زندگی چاہتے ہیں نا، یا بڑھاپے میں اور جوانی میں ڈاکٹروں کی فیسیں اور دوائیاں اور چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میدا حرام نہیں ہے، میں تو آپ کو صحت کے حوالے سے بتا رہا ہوں، فقہی حوالے سے نہیں بتا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے استعمال نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے کھانے پینے میں جتنی چیزیں استعمال کی ہیں نا، ان میں ایک بڑی شان ہے، آپ نے ہر وہ چیز استعمال کی ہے جو صحت کے لیے مفید ہے، اور ہر وہ چیز آپ نے استعمال نہیں کی جو صحت کے لیے مضر ہے۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے ہیں صحت کے لیے کتنی مضر چیزیں ہم جان بوجھ کر استعمال کرتے ہیں اور آئے روز کرتے ہیں۔ یہ جو بوتلیں آتی ہیں، کوئی ایک بندہ کھڑا کرے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائے اس کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ جو بوتلیں پیتے ہیں اس کا کوئی فائدہ؟ لیکن پیتے پھر بھی ہیں، سامنے آ جائے تو چھوڑتے نہیں۔ نبی کی سنت تو یہ نہیں ہے، آپ نے تو غیر مفید چیزوں کو استعمال نہیں کیا۔ ابھی چاکلیٹس آ جائیں، پتہ ہے ان کا نقصان ہے، اور ابھی جناب ڈونٹس آ جائیں، شوگر بھی ہمیں ہونی ہے ان میں، پھر بھی کھانے ہیں، کھاؤ تو ضرور اس کو۔ تو نبی علیہ السلام نے ہر وہ چیز استعمال کی جو صحت کے لیے مفید، اور ہر وہ چیز استعمال نہیں کی جو صحت کے لیے غیر مفید۔ تو ہمیں ان اصولوں کو سمجھ کے اپنانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کیا کھاتے جی؟ میدا تو نہیں کھاتے تھے، جو کھاتے تھے، بارلے۔ ساری زندگی آپ نے جو کا استعمال کیا۔ اب جو کے کچھ فوائد بھی سن لیجئے اور کوشش کیجئے کہ ہم جو کے استعمال پر آ جائیں۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں برسوں سے الحمدللہ جو کا آٹا آتا ہے، جو کی روٹی۔ آج صبح بھی ناشتے میں الحمدللہ جو کی روٹی کھائی، رات کو انشاءاللہ تعالی کھانے میں انشاءاللہ تعالی جو کی روٹی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ایک دفعہ انسان بنا لیتا ہے، ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور ٹیسٹ کیا، صحت زیادہ قیمتی ہے یا ٹیسٹ؟ تو انسان ہمت کرے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک درزی نے نبی علیہ السلام کو دعوت پہ بلایا، اور انہوں نے کیا کیا، جو کی روٹی اور کدو کا سالن، جو کی روٹی اور کدو کا سالن پیش کیا۔ نبی علیہ السلام کدو کو تلاش کر کے کھا رہے تھے تو مجھے بھی وہ محبوب ہو گئے۔
تو جو کی روٹی نبی علیہ السلام کھاتے تھے۔ جو کے استعمال کے کئی طریقے جو عہد رسالت میں تھے اس کو ہم تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں، پھر اس کے کچھ سائنسی فائدے دیکھ لیتے ہیں، پھر وقت مکمل ہو گیا ہے۔ اب ذرا کچھ احادیث سن لیجئے۔ ابن ماجہ، ترمذی، نسائی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا، نبی علیہ السلام کے گھروں میں سے کوئی گھر والا بیمار ہو جاتا، بخار ہو جاتا، تو آپ اس کو جو کا حریرہ استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ کیا چیز؟ جو کا حریرہ۔ چنانچہ حریرہ تیار کیا جاتا، پھر آپ اس کہتے اس حریرے کو پی لو، اور پھر فرماتے یہ رنجیدہ دل کو قوی کرتا ہے، رنجیدہ دل کو قوی کرتا ہے، ہمارے دل کو دھو دیتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے چہرے کے گرد و غبار کو پانی سے دھو لیتے ہو۔ چہرے پہ مٹی پڑی ہو، پانی سے دھل جائے گا، تو یہ دل کو اس طرح دھوتا ہے۔ جو کا حریرہ۔ ایک اور روایت سن لیجئے، بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کی ہے۔ ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا، خاندان میں قریبی، تو عورتیں تعزیت کے لیے آتیں، پھر وہ چلی جاتیں۔ نبی علیہ السلام حریرہ کے تیار کرواتے، صحابیات جو ہیں امہات المومنین حریرہ ہانڈی پر چڑھا دیتی۔ جب حریرہ تیار ہو جاتا تو پھر سرید بنائی جاتی، اور سرید کے اوپر حریرہ ڈال دیا جاتا، اور نبی علیہ السلام کے گھر والے امہات المومنین اس کو کھایا کرتی تھیں، اور کہتی ہیں ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ حریرہ مریض کے دل کو قوی کرتا ہے اور رنج اور غم کو دور کر دیتا ہے۔ اب یہ حریرہ بنتا کیسے ہے بتا دوں جی؟ بنا کے لائیں گے؟ یہ تو پتہ لگ جائے گا کون بنا کے لاتا ہے۔ چلیں ویسے ہی بتا دیتے ہیں، نہ بنا کے لائیں کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، حریرے میں 3 چیزیں ہیں جی، دودھ، شہد اور جو کا آٹا۔ دودھ، شہد اور جو کا آٹا، یہ 3 اس کے بنیادی انگریڈینٹس ہیں۔ اب کون سی چیز کتنی ڈالنی ہے بھائی یہ مجھے نہیں پتہ۔ مجھے واٹس اپ کر کے یہ نہیں پوچھنا جی دودھ لیا تھا وہ یہ ہو گیا اور فلاں یہ ہو گیا، تو ایسی کوئی بات مجھ سے دوبارہ نہیں پوچھنی۔ بنا کے لانا ہو تو میں چیک کر کے بتا دوں گا کہ کیسا ہے۔ ایک جگہ نا 2 آدمی لڑ رہے تھے، تو کوئی تیسرا گزرا، ہمیں کیا لڑائی ہو رہی ہے؟ اس نے کہا بھائی 2 طرح کے حلوے ہیں، مطلب یہ کہہ رہے بادام کا حلوہ اچھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں گاجر کا اچھا ہوتا ہے، آپ بتا دیں کون سا ہوتا ہے؟ کہ بھائی ایسے تو فیصلہ نہیں ہوگا، جب تک دونوں نہ آئیں تو کیسے فیصلہ ہو جائے گا؟ اب ایک نے بادام کا تیار کیا ہوتا ہے، ایک نے گاجر کا، تو اس کے سامنے رکھ دیے، اب وہ یہ بھی کھائے یہ بھی کھائے یہ بھی کھائے، آدھا آدھا کھا گیا۔ وہ بھائی فیصلہ کب کرو گے؟ اس نے کہا یہ چمچہ ادھر کھاتا ہوں دلیل بڑی مضبوط آتی ہے، وہ کھاتا ہوں وہ اپنا مضبوط دلائل دیتا، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اچھا جی، حریرے میں 3 باتیں کیا بتائیں؟ 3 چیزیں، دودھ، شہد اور جو کا آٹا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ تلبینہ بیمار دل کو تسکین اور قوت دیتا ہے اور بعض غموں کو دور کرتا ہے۔ تلبینہ یہ مضبوط کرتا ہے جسم کو، صحت کو، اور دلوں کو، غموں کو دور کرتا ہے، تو یہ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ تلبینہ کسے کہتے ہیں؟ اس حریرے کو کہتے ہیں جس میں 2 چیزیں بنیادی ہیں، جو کا آٹا، جو یا جو کا آٹا ایک، اور دودھ، اور تیسری چیز شہد ملانا چاہیں تو تلبینہ میں کیا چیز ہے جی؟ جو کا آٹا، دودھ اور شہد، یہ صحت کے لیے بڑا مفید، تھکن کے لیے بڑا مفید۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں نبی علیہ السلام کو جب بتایا جاتا کہ فلاں شخص کے پیٹ میں تکلیف ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتا، تو فرماتے تمہارے پاس یہ مفید ترین چیز اناج تلبینہ ہے تو صحیح، اسے کھلاؤ۔ پھر فرماتے میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ پیٹ کو اس طرح دھو کر صاف کر دیتا ہے جس طرح کوئی شخص اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر مٹی وغیرہ اتار لیتا ہے۔ تو ایک حریرہ اور ایک تلبینہ، یہ 2 چیزیں آ گئیں۔ اب دیکھتے ہیں لے کے کون آتا ہے۔ ذرا جو کے بارے میں چند باتیں سن لیجیے۔ اس کو بارلے کہتے ہیں جی انگلش میں۔ جو کے اندر نا فائبر کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ قبض کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے، کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے، اور بلڈ پریشر جو ہے نا، بلڈ پریشر نہیں، بلڈ کا جو شوگر لیول ہے اس کو یہ کنٹرول کرنے میں کامیابی سے انسان کی مدد کرتا ہے۔ تو جو کے اندر فائبر کنٹینٹ بہت زیادہ ہے، قبض کو ٹھیک کرتا ہے، کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے۔ کولیسٹرول بھی 2 طرح کے نا، تو اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہے، بہترین ہے۔ بلڈ شوگر کو یہ کنٹرول کرتا ہے۔
جو لوگ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں، وزن کم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا وزن کم کرنے میں یہ مدد کرتا ہے۔ انسان کا جو ڈائجیشن، یہ جو نظام ہاضمہ انہضام، اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کا پانی پینا، جو کو ابال کر اس کا پانی پینا، یہ بہت ساری جو کڈنی کی انجریز ہوتی ہیں نا، کڈنی کے بہت سارے مسائل کو یہ دور کر دیتا ہے، دل کی بیماریوں سے اور شوگر سے بچاتا ہے، اور قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ ایک جو کے اندر اتنے فائدے ہیں، تو ہم میں سے شاید کوئی ایسا بھی ہو جس نے کبھی جو آج تک نہ کھائی ہو۔ نبی علیہ السلام کی تو روز کی غذا جو تھی۔ آج جب یہ پیلو کے حوالے سے مختلف ڈاکٹروں کو، خاص طور سے ڈینٹسٹ کو میسیجز کیے اور معلومات لیں کہ بھئی بتائیں دانتوں کے حوالے سے، تو کچھ نے کچھ بتایا، اور کچھ نے تو یہ کہا ہم نے تو زندگی میں کبھی استعمال ہی نہیں کی مسواک، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ تو بھئی ہمیں ان چیزوں کو، اپنے لائف سٹائل کو صحت کے لیے بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت میں شامل فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔